بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بہت زبردست، مگر سوال یہ ہے کہ خدا نے کیا صرف انسان میں اپنی روح پھونکی اور باقی مخلوق یعنی جانور ان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی؟ خدا نخواستہ. اس سوال کا لازمی جواب دیں رضوان خالد چودھری صاحب. جی، جیسے جہاں قرآن پاک میں روح کا ذکر جہاں جہاں آیا، جیسے 19 بار آیا، آپ اس کے ارد گرد الفاظ دیکھیے کون کون سے ہیں. اس کے گرد آپ کو کہیں وحی کا لفظ نظر آئے گا، کہیں فرشتوں کا ذکر نظر آئے گا. یعنی اللہ اپنے الفاظ کے استعمال میں بہت بہت خوبصورت انداز استعمال کرتا ہے. جیسے جو حروف مقطعات ہیں ان کا جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں پہ آگے وہ کتاب کا ذکر آئے گا، کہیں آگے پیچھے سائڈ پہ، یعنی کہیں نہ کہیں وہاں قریب قریب اللہ ایک وہ کتاب کا ذکر کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا کچھ تعلق جو ہے وہ اس کتاب سے ہے. اس کتاب اب وہ ایک بڑی کتاب، یعنی میرے نزدیک وہ کائنات بھی ایک بڑی کتاب ہے. قرآن پاک یہاں پہ الفاظ کا ذکر کرتا ہے. تو یہاں پہ سوال تھا کہ روح کا جو ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، وہاں پہ وحی کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں آتا ہے، کہیں نہ کہیں فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روح اللہ بات کر رہا ہے جس کی، اس کا کچھ تعلق وحی سے تھا. تو وحی جو ہے وہ جانوروں پہ، یعنی وحی کا تعلق پھر انبیاء سے آتا ہے. اللہ نے جانوروں میں سے بھی بعض کو وحی کی ہے قرآن پاک کے مطابق. جیسے مکھی کو، جو شہد کی مکھی کو اللہ نے پیغام بھیجا، تو وہ ایک وحی کی شکل ہوگی. لیکن عمومی طور پہ جانوروں میں ظاہر سی بات ہے انبیاء تو نہیں ہے، تو روح کی اس قسم کا تعلق جو ہے وہ جانوروں سے نہیں ہے یا باقی جو کائنات کی جو چیزیں ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال اس سلسلے میں میری کامران نثار صاحب سے ایک دن تفصیل سے بات ہوئی تھی. ان کے خیال میں روح کی، جیسے میری لیئرز ہیں، جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ سر ہے، اسی طریقے سے روح بھی تو روح کے اجزاء کیا ہیں ہم نہیں جانتے. جو روح کے اجزاء، یعنی روح کا قلب ہے یا نہیں ہے، روح کے اجزاء ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے، یہ ہمارا ظن ہے کہ روح کے جو لیئرز ہیں، جو روح کے اجزاء ہیں آگے، اس کے جو کور ہے اس کا تعلق ہے انبیاء سے اور وحی سے. اور وہ انسان کو ملی تو انسان باشعور ہو گیا. اور جو اس کی آؤٹر لیئرز ہیں اس سے ساری کائنات چلتی ہے. تو پہلا ہاشمی صاحب کہ اس کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں اتنا زیادہ علم نہیں دیا گیا، اس لیے اس کے بارے میں بہت قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یوں میرا ظن یہ ہے کہ روح کا تعلق انسان سے ہے، اور اسی روح کا کوئی آف شوٹ ہے جس کو ہم حیات کہتے ہیں، جس میں شاید کچھ آثار روح کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو حیات ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی ہوتی، کیونکہ روح اور حیات دو الگ الگ چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں. اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید حیات وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دو چیزوں کو ملانے کا کام، یعنی وہ الفی کا کام کرتی ہے کہ جی اس نے ایک بدن کو کسی شعور سے یا کسی روح سے یا کسی اور چیز سے ملا دیا. لیکن وہ جو حیات ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اثرات غالباً روح کے ہوتے ہیں، اور وہ بے شمار چیزوں میں. جی، یہ پروفیسر صاحب میں آپ کی بات کی تھوڑی سی ایک لے مین کی حیثیت سے وضاحت کرتا چلوں کہ جو بایولوجی، جو علم حیاتیات کی کتابیں ہیں، ان کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ابھی تک سائنسدان زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے کہ یہ کیا ہے، لائف کیا ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی چیز کو زندہ قرار دیتے ہیں. سو ابھی تو سائنس اس کا کھوج نہیں لگا سکی